السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ قرآن کے مطابق طاقتور انسان کون ہے، اور اس کے لیے آیت کا حوالہ بھی دیا ہے۔ اب اگر طاقت کا مطلب صرف دوسروں کو ہرا دینا ہے تو پھر قرآن مضبوط انسان کس کو کہتا ہے؟ دوسرے نے اسی آیت کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ اصل طاقت جسم میں ہوتی ہے یا کردار میں، اور ایک ایسا ہی ملتا جلتا سوال ہے کہ جو غصے میں خود کو سنبھال لے کیا وہی واقعی مضبوط ہے؟ تو دو جگہ سے اس کا حوالہ دیا گیا ہے، سورہ فصلت اور سورہ آل عمران۔ ذرا تصور کریں کوئی شخص سب کے سامنے آپ کی توہین کر دے، آپ کے پاس بدلہ لینے کی پوری طاقت بھی ہو، تب آپ کیا کریں گے؟ قرآن کہتا ہے یہی لمحہ بتاتا ہے کہ واقعی مضبوط کون ہے۔ سورہ فصلت میں یہ سکھاتی ہے کہ برائی کا جواب ایسے انداز میں دیا جا سکتا ہے جو دشمنی کو بھی دوستی میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور یہ رویہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ سورہ آل عمران میں ایسے لوگوں کی صفات بیان کرتی ہے کہ جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، دوسروں کو معاف کرتے ہیں اور بھلائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو غصہ آنا فطری ہے، لیکن اس کے زیر اثر فیصلہ کرنا ضروری نہیں۔ طاقت صرف رد عمل دینے میں نہیں بلکہ صحیح رد عمل منتخب کرنے میں بھی ہوتی ہے۔ کردار کی مضبوطی وقتی جذبات پر غالب آنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ قرآن انسان کو کمزور نہیں بلکہ باوقار اور مضبوط کردار کا مالک بنانا چاہتا ہے۔ اس کو حالات حاضرہ کے مطابق اس کی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن اس طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ پہلے آئیے کہ ان آیتوں کو ہم ذرا دیکھ لیں کہ یہاں آیت کیا کہتی ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے سورہ فصلت، اس کو لوگ سورہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 34 دیکھ لیں اور 35، یعنی 41 کی 34 اور 35۔ اور برابر نہیں ہوتی نیکی اور برائی، آپ برائی کو اس انداز سے دور کریں جو بہترین ہو تو یک وہ دشمن شخص آپ کے درمیان اور اس کے درمیان جو عداوت تھی ایسے ہو جائے گا گویا وہ جگری دوست ہے۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نہیں برابر ہوتی خاص اچھائیاں یا توازن اور نہ خاص برائی۔ سیدھی سی بات ہے کہ نیکی اور برائی یا اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہیں۔ ادفع باللتی، تو اسے دفع کرو، دور کرو، وہ جو کہ ہی احسن ہو، وہی خوب حسن کارانہ ہو، خوب توازن والا ہو، متوازن ہو۔ فَإِذَا الَّذِي، بس جب وہ جو کہ بینک و بینہ، تمہارے درمیان اور اس کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، کانہ، جیسے کہ وہ ولی حمیم، گرم جوش نزدیکی ہے۔ تو ولی نزدیکی کو کہا جاتا ہے، اس لیے دوست کو بھی ولی کہہ دیا جاتا ہے، اور حمیم کا مطلب گرم جوش۔ تو یہاں جو اللہ نے بتایا ہے کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے، تم اسے رد کر دو، دور کر دو، وہ جو کہ خوب متوازن ہے، خوب اچھی بات ہے۔ تو پس جب وہ کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان عداوت ہے تو ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ وہ گرم جوش دوست ہوں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے کہ اور یہ بات نہیں ملتی مگر انہیں جنہوں نے صبر کیا، اور یہ نہیں ملتی مگر بڑے نصیب والے کو۔ وما یلقاها، اور جو یہ اسے پیش کیا، الا الذین صبروا، صرف وہ لوگ جو ثابت قدم رہے۔ وما یلقاها، اور جو اسے پیش کیا، الا ذو حظ عظیم، تو صرف انتہائی حظ کی قوت والے۔ اب حظ کس کو کہا جاتا ہے؟ نہیں کسی چیز میں بھرپور فائدہ حاصل کرنا۔ تو اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ جو طریقہ کار ہے برائی کو اچھائی سے مٹانے کی، اس میں اگر وہ تمہارا دشمن بھی ہے تو دوست بن جاتا ہے، لیکن کب؟ اور یہ وہی لوگ پیش کرتے ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ برائی کو اچھائی سے دور کرے۔
لیکن وہ شخص ضرور اسے پیش کرتا ہے جو ثابت قدم رہتا ہے، اور جو اسے پیش کرتا ہے تو وہ انتہائی حظ کی قوت والا ہے، یعنی وہ جو اس طرح سے پیش کر دیتا ہے تو اس کو یاد رکھیے کہ وہ کردار کی کس بلندی پر ہے کہ اس کے پورے گرد و پیش سے اس کے تمام اچھائی اور برائی کے ساتھ لطف اندوز ہوتا ہے، اس کا پورا مزہ اٹھاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح برائی کو روکنا ہے اچھائی سے، کیونکہ برائی کا جواب اگر برائی سے دیا جائے تو وہ رکے گی نہیں، اور برائی کا جواب اگر اچھائی سے دی جائے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ میں نے تو اتنا برا کیا، اس نے اتنا اچھا کیوں کیا، تو اس کی ایک لذت اور ہوتی ہے، تو اسی کو حظ کہا جاتا ہے، تو انتہائی حظ کی قوت والے ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں جو اس حوالے سے آیت کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے 133 اور 134، ان 3 کی 133 اور 134۔ اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو یہ تو ہے مروجہ روایتی ترجمہ۔ دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے، وَسَارِعُوا، اور وہ سرعت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، بات دوڑنے کی نہیں ہے، تیز رفتاری کو کہا جاتا ہے، سرعت، فوری، جلدی، تو وہ جلدی کرتے ہیں اِلیٰ مغفرۃ من ربکم، حفاظت کی طرف اپنے رب سے، وجنت، اور ایک خوشحالی ہے، عرضها السماوات والارض، وہ اسے پیش کرتے ہیں بلندی اور پستی بھی، اعدت للمتقین، اور یہ تیار رکھا ہے پابندی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تو اس آیت میں اللہ نے بتایا ہے کہ جو رب سے حفاظت کی طرف ہیں وہ جلدی کرتے ہیں، وہ خوشحالی چاہتے ہیں اور اسے ہی پیش کرتے ہیں بلندی اور پستی پر۔ تو یہ خوشحالی اور رب کی حفاظت کب ملتی ہے؟ جب وہ اللہ کے قوانین کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں، تو یہ تیار کیا ہی گئی ہے متقی کے لیے، اللہ کے فرما برداروں کے لیے، اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اگلی آیت ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں خوشی اور تکلیف میں اور پی جاتے ہیں غصہ، اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو، اور اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ تو الذین ینفقون فی السراء والضراء، تو وہ لوگ وہ کھلا رکھتے ہیں سرور میں اور ضرر میں، یعنی تکلیف میں۔ یاد رکھیں کہ ذرائی ضرر سے، نقصان سے، اور اس کی ضد ہے سرا، جو خوشی کے لیے، سرور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو والکاظمین الغیظ، اور وہ خاص غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور وہ عافیت دیتے ہیں لوگوں کے بارے میں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتا ہے اچھائی کرنے والوں سے یا متوازن رہنے والوں سے۔ تو اس آیت میں بھی یہی بات کہی ہے کہ ایسے لوگ وہ کھلا رکھتے ہیں خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی، اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں عافیت دینے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ ایسے توازن برقرار رکھنے والوں سے، ایسے اچھا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں بات یہی ہے کہ جو اپنے رب سے حفاظت کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ جلدی کرتے ہیں، فوری رد عمل دیتے ہیں، اور وہ رد عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ خوشحالی پیش کرتے ہیں، چاہے وہ بلندی میں ہو یا پستی میں ہو۔ تو یہ سب کچھ تیار رکھا گیا ہے اللہ کے قوانین کی فرما برداری اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اور ایسے لوگ وہ جو خفیہ طور پر یعنی سرور میں ہوں، خوشی میں ہوں یا تکلیف میں ہوں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں عافیت دیتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اس طرح متوازن رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ اصول بتائے گئے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں سے پیش آئیں گے اور کیسے آپ لوگوں سے بات کریں گے جہاں آپ کو اچھے نتائج حاصل ہوں گے، اور اتنے اچھے نتائج کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ فارمولہ اللہ نے بتایا ہے کہ دیکھیے
کس طرح آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اب میں اس کی آپ کو مثال آج کے دور سے دوں گا کہ آج کے دور میں ایسے حالات ہوتے ہیں، آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ آج کے دور میں یہ آیتیں ہدایت کیسے دیتی ہیں، اس کے لیے آج ہی کی مثالیں چاہیے ہوں گی، کیونکہ یاد رکھیے گا قرآن ہر دور میں ہدایت کے لیے، یہ کسی دور میں بھی ایسا نہیں رہا کہ ہدایت نہیں دے، تو آپ کو ہر پہلو سے یہ ہدایت دیتی ہے، اور یہ بڑی عمدہ بات ہے کہ تا قیامت تک یہ اللہ کی ہدایت کی کتاب لوگوں کو ہدایت دیتی رہے گی۔ یہ ہمیشہ حال کی کتاب رہتی ہے، یہ ماضی کی کتاب نہیں رہتی یا مستقبل کی پیشن گوئیاں ہی نہیں رہتی۔ حال آپ کا بتاتا ہے کہ آپ جو عمل کریں گے اس کا نتیجہ ملتا رہے گا۔ تو اس کی پہلی مثال لے لیجیے کہ سوشل میڈیا کی جنگ۔ آج ایک معمولی اختلاف پر لوگ ایک دوسرے کی عزت اچھالنے لگتے ہیں، ایک پوسٹ، ایک کمنٹ یا ایک ٹویٹ سینکڑوں گالم گلوچ کا سبب بن جاتی ہے۔ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا سخت جواب دو گے اتنے ہی طاقتور سمجھے جاؤ گے۔ کیا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا کمزوری ہے یا اصل طاقت؟ تو یہی وہ موقع ہے جہاں قرآن برائی کا جواب بہتر انداز سے دینے اور غصے پر قابو رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اب ذرا ٹھہریے، سوچئے کہ قرآن آپ کو کیسے مضبوط بناتا ہے۔ اسی طرح آپ ایک روڈ ریج کی مثال لے لیں کہ دنیا کے تقریباً ہر بڑے شہر میں معمولی اوورٹیک، ہارن یا غلط پارکنگ پر لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ کبھی معمولی جھگڑا شدید تشدد تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر ایک شخص خاموشی سے آگے بڑھ جائے، کیا وہ ڈر گیا یا اس نے اپنے غصے پر فتح حاصل کر لی؟ ذرا ٹھہریے، اب یہاں سوچیے کہ قرآن کسے طاقتور کہتا ہے۔ دفتر کے ماحول کی مثال لے لیں کہ کسی ساتھی نے آپ کی محنت کا کریڈٹ لے لیا۔ اب دو راستے ہیں، بدلہ، سازش اور نفرت، یا وقار کے ساتھ اپنا کردار برقرار رکھنا اور درست طریقے سے مسئلہ حل کرنا۔ دونوں میں زیادہ مضبوط کون ہے؟ اب ذرا رکیے، قرآن کسے مضبوط کہتا ہے؟ ایسی گھریلو زندگی کی مثال لے لیں کہ ایک غصے میں کہا گیا جملہ سالوں پرانا رشتہ ختم کر دیتا ہے، لیکن کبھی صرف ایک شخص خاموش رہ جائے تو پورا گھر بچ جاتا ہے۔ کیا اس نے ہار مانی یا اپنے نفس کو جیت لیا؟ ذرا ٹھہریے، اب دیکھیے یہاں قرآن کسے مضبوط کہتا ہے۔ ایسی کھیل کی مثال لے لیں کہ کسی فٹ بال یا کرکٹ میچ میں مخالف کھلاڑی اشتعال دلاتا ہے۔ کچھ کھلاڑی فوراً لڑ پڑتے ہیں، کچھ مسکراتے ہیں، کھیل جاری رکھتے ہیں اور بہترین کارکردگی سے جواب دیتے ہیں۔ تو زیادہ مضبوط کون نکلا، جس نے غصہ دکھایا یا جس نے اپنے جذبات پر قابو رکھا؟ ذرا ٹھہریے، اب دیکھیے قرآن کسے مضبوط کہتا ہے۔ ایسے ہی آپ کاروباری دنیا کی مثال لے لیں کہ ایک گاہک بدتمیزی کرتا ہے، کچھ دکاندار فوراً جواب دیتے ہیں، کچھ تحمل سے بات کرتے ہیں، مسئلہ حل کرتے ہیں، اور وہی گاہک دوبارہ ان کے پاس آتا ہے۔ کیا نرمی ہمیشہ کمزور ہوتی ہے یا بعض اوقات یہی سب سے بڑی طاقت ثابت ہوتی ہے؟ ذرا رکیے، دیکھیے قرآن کسے مضبوط کہتا ہے۔ خاندان میں وراثت کا تنازع، اس کی مثال لے لیں کہ وراثت یا جائیداد کے معاملات میں معمولی اختلاف برسوں کی دشمنی بدلتا تھا۔ اگر ایک شخص اپنی انا پر قابو پا لے تو کئی خاندان ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ اصل فتح زمین کی تھی یا دلوں کی؟ ذرا رکیے، دیکھیے قرآن کسے مضبوط کہتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں سیاسی اختلافات اکثر نفرت میں بدل جاتے ہیں۔ لوگ دلیل سے زیادہ ایک دوسرے کی تضحیک کرنے لگتے ہیں۔ کیا اختلاف کا مطلب دشمنی ہے یا مضبوط انسان اختلاف کے باوجود اپنے اخلاق برقرار رکھتا ہے؟ آج کی امریکہ ایران کی جنگ کی مثال لے لیں۔ اب یہاں رک کر ذرا فیصلہ کیجیے، قرآن کسے طاقتور کہتا ہے؟ ایسے ہی آپ اسکول اور یونیورسٹی کی مثال لے لیں
کہ کسی طالب علم کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایک طالب علم لڑائی شروع کر دیتا ہے، دوسرا اپنے کردار، تعلیم اور رویے سے جواب دیتا ہے۔ چند سال بعد لوگ لڑائی نہیں، اس کے کردار کو یاد رکھتے ہیں۔ ذرا ٹھہریے، دیکھیے قرآن کس کو مضبوط کہتا ہے۔ ایسے ہی بین الاقوامی مثال لے لیں، کئی بار قومیں یا معاشرے اشتعال انگیز واقعات کے بعد جذباتی رد عمل کی طرف مائل ہوتے ہیں، جبکہ بعض مواقع پر تحمل، حکمت اور مذاکرات نے ایسے تنازعات کو بڑھنے سے روکا ہے۔ کیا ہر فوری رد عمل طاقت کی علامت ہوتا ہے، یا بعض اوقات سب سے مشکل اور مضبوط فیصلے اپنے جذبات پر قابو رکھ کر دانش مندی سے عمل کرنا ہوتا ہے؟ لیکن ذرا رک کر سوچیں، اس لمحے قرآن مضبوط کس کو کہے گا؟ آج کی بہترین مثال اس کی ایران امریکہ کی جنگ ہے، جہاں ایک طرف امریکہ فوری رد عمل دینا چاہتا ہے، اپنے آپ کو جیتتا ہوا دکھانا چاہتا ہے، دوسری طرف ایران ہے جو تحمل کا مظاہرہ کر رہا ہے، مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ اس میں کئی ممالک کا مزید کردار بھی ہے، پاکستان اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے اور دونوں کو اشتعال انگیزی سے روکنا چاہتا ہے۔ تب دیکھیے کہ اس میں قرآن کسے مضبوط کہہ رہا ہے۔ دنیا نے تو فیصلہ سنا دیا، مگر قرآن کا معیار کیا ہے؟ آپ ہر واقعے میں قرآن سے ہدایت لینا چاہیں تو ضرور آپ کو ہدایت ملتی ہے، بس صرف اپنے عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جب آپ گھر جائیں تو صرف ایک واقعہ یاد کیجیے جس میں آپ کو غصہ آیا تھا، پھر خود سے پوچھئے اگر اسی لمحے میں قرآن کا بتایا ہوا معیار سامنے ہوتا تو کیا میرا رد عمل وہی ہوتا؟ شاید مضبوطی دوسروں کو ہرانے میں نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے میں ہے۔ تو آپ لوگ سوچیں اور خود دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں ایسے کتنے لمحات آتے ہیں اور آپ کس طرح اس کا جواب دیتے ہیں۔ اگر قرآن کی آیت آپ کے مد نظر ہو، آپ قرآن پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں، آپ قرآن کے مکمل فرمانبردار بننا چاہتے ہیں، تو پھر اپنا فیصلہ خود کیجئے کہ یہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا صبر و تحمل کے ساتھ ثابت قدمی، یا فوری رد عمل کے طور پر جواب دینا؟ آپ کے خیال میں انسان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ جسمانی قوت، دولت، اختیار، یا اپنے غصے اور رونے پر قابو؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا موقع دیکھا یا خود محسوس کیا جہاں معاف کر دینا بدلہ لینے سے زیادہ طاقتور ثابت ہوا؟ اپنے زندگی میں بھی اس کو دیکھیں اور یہاں سے عبرت حاصل کریں کہ ایسے لمحے میں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کسے مضبوط ٹھہراتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ مثالیں قرآن نہیں ہیں، قرآن نے تو ہدایت دے دی ہے ایسے حالت کی رہنمائی، ایک جامع الفاظ میں بتا دیا جو آپ کو سورہ فصلت اور سورہ آل عمران سے آپ کو بتا دیا، 2 آیتیں کافی ہیں۔ اپنے آپ روزمرہ کے معاملات میں دیکھیں کہ آپ اس آیت پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ امید ہے سب کی وضاحت ہو گئی ہوگی، پھر بھی اگر کوئی خلش محسوس ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی ایسا معاملہ جو آپ کے ذہن میں اٹک رہا ہو، تو آیت کے حوالے سے اپنا سوال دہرا سکتے ہیں، وقت ملنے پر آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔